السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی۔ ویورز، آج 11 ستمبر ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں 11 ستمبر کو فادر آف دا نیشن، بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم وفات بھی ہے۔ آج ہم چاہیں گے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کو ٹریبیوٹ پیش کریں، اور جس طریقے سے مسلمانان ہند کو ایک آزاد مملکت آپ کی ایفرٹس کی وجہ سے عطا ہوئی، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو ٹریبیوٹ دیا جائے۔ اسٹینلی والپورٹ ویورز بہت بڑا ویسٹرن ہسٹورین گزرا ہے، اور اس نے بہت سی کتابیں لکھی، اور سب کانٹیننٹ کے بہت سے بڑے ناموں کے حوالے سے اس نے بایوگرافیز لکھی۔ قائد اعظم پر لکھی، مہاتما گاندھی پہ، جواہر لال نہرو پہ، ذوالفقار علی بھٹو پر۔ تو ساؤتھ ایشین سٹڈیز میں اسٹینلی والپورٹ ایک اتھارٹی مانا جاتا تھا۔ اسٹینلی والپورٹ نے جب قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا تو اس کا وہ مشہور فقرہ آج بھی ہمیں دعوت فکر دیتا ہے۔ اسٹینلی والپورٹ کہتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں، اور بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو جغرافیائی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں، اور بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو ایک نئی مملکت جو ہے وہ معرض وجود میں لاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ تینوں کام کر کے دکھائے۔ تاریخ کے دھارے کو بدلا، جغرافیائی تبدیلی کریٹ کی، اور سب سے بڑھ کر ایک نیشن سٹیٹ کی بنیاد رکھی۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح، اور اگر ہم اس وقت کے چارج انوائرمنٹ میں جائیں جب مسلم لیگ بنائی جا رہی تھی، قائد اعظم انیشلی مسلم لیگ میں شامل نہیں تھے، پھر ایک وقت تھا کہ وہ مسلم لیگ اور کانگریس میں بیک وقت شامل تھے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ آپ کو ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسڈر کہا گیا، لیکن قائد اعظم نے اوور دا ایئرز ریاضت کے بعد یہی نتیجہ نکالا کہ انڈین کانسٹیٹیوشنل پرابلم کا حل سیپریشن کے اندر ہے، پارٹیشن کے اندر ہے، اور مسلمانان ہند، جیسے کہ قائد اعظم نے 1940 کی تقریر میں بھی کہا تھا، مسلمانان ہند ہر اعتبار سے ایک ڈیفرنٹ قوم ہے، ڈیفرنٹ نیشن ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ قائد اعظم کی قیادت میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو پاکستان جیسا تحفہ عنایت کیا۔ آج ہم قائد اعظم کی لیڈرشپ کے اوپر کانورزیشن کریں گے۔ قائد اعظم کی لیڈرشپ کی امپورٹنٹ ٹریٹس کیا ہیں، اور قائد اعظم جب گورنر جنرل بنے اس حوالے سے بھی ہم کانورزیشن کریں گے کہ وہ ایک سال جب آپ بیمار تھے، آف کورس علالت کا زمانہ تھا، لیکن علیل ہوتے ہوئے بھی جو ویژن آپ نے قوم کو دینے کی کوشش کی، جس طرح سے پبلک منی، پبلک ریسورسز کو پریزرو کرنے کی آپ نے کوشش کی، اور جو ہائیسٹ سٹینڈرڈز آف گورننس آپ نے سیٹ کیے علالت کے ان دنوں میں، کاش ہمارے سیاستدان، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے بیوروکریٹس اس سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں۔ ویورز، آج میرے اسٹوڈیوز میں بہت ہی زبردست ینگ اسکالر، آپ ان کو مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں، میں نے خاص طور پر ان کو ریکویسٹ کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے آپ تشریف لائیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ نوجوان ایک ینگ وائس کو سنیں، اور جیسے ان کی زندگیوں میں قائد اعظم نے علامہ اقبال کے تو خیر یہ عاشق ہی ہیں، علامہ اقبال کے اوپر ان کی پی ایچ ڈی کی ریسرچ اور پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی ہے، تو ینگ بندہ جب علامہ کی بات کرتا ہے، قائد اعظم کی بات کرتا ہے، تو میرا خیال ہے وہ زیادہ انسپائرنگ ہوتی ہے۔ ویری لرنڈ ینگ اسکالر ڈاکٹر علی وقار قادری آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو۔ قائد اعظم محمد علی جناح، بانی پاکستان، آغاز میں ذرا ایک مختلف سا سوال آپ سے کرنے لگا ہوں۔ جب دین کے علمبردار دوسری طرف تھے، بہت سے لوگ کانگریس میں تھے، بلکہ وہ تقسیم ہند کے اس ویژن کے بھی خلاف تھے، تو ایک کلین شیون شخص جو انگریزی بولتا ہے، جو 3 پیس سوٹ پہنتا ہے، جو ہیٹ پہنتا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہے، وہ ایک ریاست کی بات کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، ان کی تقاریر ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ آنر بخشا
کہ وہ پاکستان کے بانی بنے اور دیگر لوگوں کو یہ آنر، یہ شرف نہیں ملا. تو قائد اعظم کے وہ کیا ٹریٹس تھے، وہ کیا ایٹریبیوٹس تھے جو ان کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اس دور کے باقی مسلم لیڈرز سے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ مبالغے سے کام لیتے ہیں اور یقین کیجئے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرنے کو ایک شرف سمجھتا ہوں. سر آئی ایم گریٹفل. بہت دیکھیے، نوازی. ہمارا پاکستان جس میں آج میں رہتا ہوں اور آپ رہتے ہیں، اور ہمارا قائد اعظم، ان کا آج کے دور میں تو اگر کیا جائے ایک نسبت یہ بنتی ہے کہ جس طرح سورج ہے نا جی، جو پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، یہ سورج ہمارے قائد اعظم ہے. واہ. اور آگے ایک بند کمرہ ہو جو اندھیرے میں ڈوبا ہو، وہ اس وقت ہمارا پاکستان ہے. قائد اعظم یعنی آپ سمجھ لیں، ہم تو انہیں اپنا قائد کہتے ہیں نا. قائد اعظم کی بایوگرافی پہ جو بکس لکھی گئی ہیں، انہوں نے اس میں کئی لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو ان کے میرٹس تھے، جو ان کے اسٹینڈرڈز تھے، جو ان کے معیارات تھے عدل و انصاف کے، ذاتی زندگی پہ کمٹمنٹس کے جو ان کے لیول تھے، وہ کہتے ہیں وہ بین الاقوامی سطح کی ایک شخصیت کے ہو سکتے ہیں، کسی عام بندے کے نہیں ہو سکتے. قائد اعظم کے ہاں اگر یہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ امتیاز کیا تھا، اور جن طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ابن الوقت قسم کے لوگ، بلکہ کچھ عرصہ پہلے میں بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کے ایک کلپ سن رہا تھا، انہوں نے ہمارے کچھ سیاستدانوں کا نام لے کے کہا کہ ان کے بڑے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں، اور یہ اب پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ جس بندے ان لوگوں کے ہاتھ میں جب پاکستان آئے گا جن کا پاکستان سے دور تک لینا دینا ہی کوئی نہیں، تو کیا حال ہوگا. اور وہی ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی میں جو ایک چیز ہے وہ ہے اصول پسندی، جس نے ان کو قائد اعظم بنایا. آپ نے شروع میں ایک بات کی، میں اس میں اضافہ کروں، اجازت ہے؟ بسم اللہ. آپ نے فرمایا وہ ایک ہسٹورین کا ریفرنس دے کے کہ جو جیوگرافیکل چینج کرے، جو ایک پوری کی پوری اسٹیٹ قائم کر دے. قائد اعظم اور علامہ اقبال کی ذات کو دیکھیں تو ایک اور چیز ہے، انہوں نے پورا کا پورا ریلیجیس تھنکنگ پیراڈائم ہی بدل دیا. لوگ سمجھتے تھے کہ خاص وضع قطع کا بندہ ہی اللہ کے حضور قبولیت پاتا ہے. وہ وضع نہ اقبال کے پاس تھی نہ قائد کے پاس تھی، لیکن اقبال بھی مجدد ہوئے اور قائد بھی دیکھیں وہ کام کر کے گئے کہ کمال ہے. یعنی ایک کلین شیو آدمی جو انگلش بولتا ہے، جو سگار پیتا ہے، مجھے تو یہ قائد کی عادتوں سے بھی محبت ہے. کمال ہے، کیا ڈیسنٹ بندے تھے. چلنا پھرنا دیکھیے، جو سنوکر کھیلتا ہے اور اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اپنی کوز کے ساتھ کمٹمنٹ کا اندازہ کریں. یہ ٹوٹل کلیئرٹی تھی شروع سے آخر تک. قائد اعظم علیہ الرحمہ کی جو کمٹمنٹ تھی، جو پوری سٹرگل ہے، وہ سٹرگل سر کلیئرٹی پہ چل رہی ہے. وہ کہیں بھی امبیگوٹی کا شکار نہیں تھے، کہیں ابہام کا شکار نہیں ہوئے کہ میں نے کس طرف جانا ہے. نہیں، ان سے اسی کلیئرٹی میں تھوڑا وہ مایوس ضرور ہوئے. انہوں نے کہا یار یہ تو خود لڑ رہے ہیں سارے کے سارے مسلم لیگی، وہ چلے گئے. لیکن علامہ اقبال اور کچھ دیگر لوگوں نے دوبارہ ان کو موٹیویٹ کر کے لائے. تو شروع سے آخر تک کلیئرٹی تھی، ان کا ویژن کلیئر تھا. ٹو نیشنز، اس نے کہا کہ یہ وہ قائد اعظم اسلام کو ریچولز کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، قائد اعظم اسلام کو کلچر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ کسی دوسرے کلچر کے ساتھ چل تو سکتا ہے، دوسرے کو گنجائش تو دے سکتا ہے، لیکن تھوڑی تعداد میں اگر مسلمان ہو تو اس کلچر میں اتنی جان ہے یہ کسی میں ابزورب نہیں ہو سکتا، جبکہ اس میں کئی کلچر ابزورب ہو سکتے ہیں. قائد اعظم علیہ الرحمہ کے کئی خطبات میں اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کئی خطبات میں جو انہوں نے اب مکتوبات چھپ چکے ہیں، بالکل، اور اقبال اور قائد کی کنورسیشن بھی چھپ کورسپونڈنس، اس میں اس طرح کے بہت سارے اشارات ہیں کہ کمپرومائز کی طرف قائد کیوں نہیں گئے. یہ ایک سوال ان خطوط میں اٹھا تھا. تو کمپرومائز کی طرف اس لیے نہیں گئے کیونکہ قائد کا یہ ویژن تھا کہ اسلام اتنا رچ اور پروگریسو اور ڈائنامک مذہب اور دین ہے کہ یہ تو ہر شے کو قبول کر سکتا ہے. لیکن جو جامد اور جمود پسند مذہب اور دین ہیں، جو اس وقت ہندو مت تھا یا دیگر تھے جس کے اندر ایکسٹریمزم تھی، قائد کا یہ نقطہ نظر تھا کہ اسلام ان میں ابزورب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، آپ ایک سپنج لیں اور ایک طرف آپ کے پاس سٹیل کی پلیٹ ہو، سپنج کے اوپر آپ ایک گلاس بھی ڈال دیں تو وہ ابزورب کر لے گا، اور سٹیل کی پلیٹ پر آپ ایک قطرہ بھی پھینکیں تو اوپر پڑا رہے گا. یہ مثال ہے اسلام کی جو قائد کا نقطہ نظر تھا، اور یہ مثال ہے باقی ادیان کی. تو لہٰذا یہ ٹوٹل ایک بڑی ڈائنامک اور قرآنک اپروچ تھی، پروگریسو اپروچ تھی. اور اس اپروچ کی کلیئرٹی کا عالم یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ ملک تو کرتے ہیں، آئین کہاں سے لیں گے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس آئین تو 1400 سال سے ہے. ہم نے اس آئین کی کلوزز کی ایگزیکیوشن کے لیے ہمیں ایک اسٹیٹ چاہیے.
ہاں لیکن آج قائد کی روح شرمندہ بھی ہے ہم اس سے، اور آج قائد کی روح دکھ میں بھی ہوگی کہ انہوں نے کیا زحمتیں اٹھائیں، محترمہ مادر ملت نے کیا زحمتیں اٹھائیں، لیکن ہم بدقسمتی سے اپنے پیارے ملک کو اس پیٹرن پہ، اس ڈگر پہ نہیں چلا سکے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہمارے ہاں ایک آواز اٹھ رہی ہے، ایک ڈس اپوائنٹمنٹ، اور دوسری اینٹی، یار اس کی کیا ضرورت تھی، ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے ان مسائل کے باوجود یہ جو چھت ہمیں میسر ہے یہ کروڑوں لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ ایبسلیوٹلی، کوئی لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے مسائل ہمارے اپنے پیدا کر دیے ہیں، مسائل قوموں کی زندگیوں میں آتے ہیں، ہم نے ان مسائل سے نبرد آزما ہونا ہے، ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، ان کا حل کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، آپ کے گھر کی ایک دیوار خراب ہو تو آپ گھر کو گرانے کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ اس دیوار کو ریپیئر کریں گے، چھت کو ریپیئر کریں گے۔ تو ہمیں اپنے ملک کی خرابیوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمیں اگر یہ سوچ قائد کی نقطہ نظر سے اور علامہ اقبال کے نقطہ نظر سے یہ سوچ سمجھ لیں کہ کافرانہ ہے کہ اگر کوئی اینٹی پاکستان سوچے گا اور اینٹی اسٹیٹ سوچے گا، یہ بالکل اپنے ہمارے چونکہ ہمارے یہاں ہر شے سر یہ آ گئی ہے جذباتیت پر مبنی، ہم ہر معاملے کو ایک جذباتی رنگ میں دیکھتے ہیں۔ ہمارا کسی معاملے میں اتفاق ہو گیا تو ہم نے اس کی غلطیوں کو بھی چھوڑ دیا، ہمارا کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا تو ہم نے اس کی خوبیوں کو بھی چھوڑ دیا۔ قرآن نے اس سے روکا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ عدل کرو، چاہے آگے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے آگے کوئی مالدار ہی کیوں نہ ہو، یا چاہے آگے کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں عدل و انصاف سے چلنا ہے۔ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، کوئی شک۔ اور قائد اعظم کا ایک جملہ ہمیشہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ رہے گا۔ واہ واہ واہ، ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے مجھے قائد اعظم کی وہ کوٹیشن یاد آ رہی تھی، دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان۔ پاکستان انڈو ہونے کے لیے نہیں ہے، بے شک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بجا طور پہ اشارہ کیا، علامہ اقبال اور قائد اعظم کو کسی آپ مخصوص سانچے میں فٹ نہیں کر سکتے۔ اس دور کی ریلیجس آرتھوڈاکسی بھی ان کے خلاف تھی، بالکل اس دور کا سیکولر طبقہ بھی ان کے خلاف ہے، اور آج بھی خلاف ہے۔ اب دیکھیں کہ قائد اعظم لنکنز ان کے پڑے ہوئے تھے۔ لنکنز ان کیوں گئے؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دنیا کے لا گیورز کی لسٹ میں سب سے اوپر تھا۔ He could have chosen any other institution, Yes, of but he course. chose Lincoln's Inn کیونکہ لنکنز ان کے ماتھے کے اوپر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ لیکن یہ باتیں ہمارے سیکولر دوستوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ مطلب یہ اس کو ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ جو ایسنس ہے دین کا، ویلیوز، اس کے اوپر بالکل 100% گامزن تھے، اور دنیاوی طور پہ رسم کے درجے پہ شاید ہمیں وہ اس طرح سے مذہبی طبقے کی طرح کے نہ لگتے ہوں، اس بات کو کہنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح کی ہم اگر بایوگرافی میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ ایڈ کروں۔ جی بسم اللہ۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو میں سمجھتا ہوں نا، یہ میں نے اپنے تھیسس میں بھی لی ہے، کہ ان لوگوں نے وہ جو اسلام پر ایک سمجھ لیں کہ چھاپ تھی کہ اس کی جو تعلیمات ہیں اس کی ایگزیکیوشن، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق ہے، اور جو صوفیت ہے اس کے لیے کوئی وضع درکار ہے، انہوں نے اس تصور کو نگیٹ کر دیا۔ آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ وضع کے ساتھ ہیں، نو پرابلم۔ وضع اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، ہم اس کا نعوذ باللہ انکار نہیں کر رہے، نہ ہم انکار کر رہے ہیں، لیکن ہم اصل کو لے رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کرکس کو لے لیا کہ کرکس صاحب کا باطن ہے، کرکس صاحب کی فکری کلیئرٹی ہے، کرکس صاحب کی نظریاتی کلیئرٹی ہے کہ آپ نے جانا کس طرف۔ بے شک، ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی۔ اور جیسی جنگ درکار تھی، یہ ایسے ہی وکیل ہمیں چاہیے تھے۔ وہ جنگ ایسی تھی نا، پنڈت جواہر لال نہرو ایک طرف ہے، مہاتما گاندھی جیسا بندہ ایک طرف، اور دے ور برینز۔ ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ گو کہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے، بٹ ان دیئر اون رائٹ دے ور ٹاورنگ پیپل آلسو۔ ان کی اپنے درجے پہ اپنی قوم کے لیے بہت کنٹریبیوشن۔ گاندھی صاحب تھے، یہ ایک قائد سے بڑے تھے عمر میں، ہاں جی ہاں جی، بے شک، کوئی اور ان کو ٹکرا نہیں۔ جی جی جی، تو قائد کا ذہانت و فطانت ہی اس نے ان کو زیر کیا نا۔ بالکل ایبسلیوٹلی۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک جو لوگ اس کو خامی سمجھتے ہیں، یہ خوبی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہ کر آپ نے پاکستان کا مقدمہ جیتا ہے۔ مطلب یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی لڑائی کریں، آپ گھراؤ کریں، آپ دھرنے دیں۔ قائد اعظم وہ واحد دنیا کے شاید پولیٹیشین ہیں کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے، کنورزیشن، ڈائیلاگ، پارلیز، اس کے ذریعے جو ہیں جبڑوں سے انہوں نے پارٹیشن کروائی ہے۔ یہ بہرحال ایک اپنے درجے پہ بات ہے۔
ایک واقعہ ڈاکٹر صاحب آپ کی برکت سے مجھے یاد آ رہا ہے، بہت سے ہسٹورینز نے اس کو کوٹ کیا، آپ نے بھی اشارہ دیا کہ قائد اعظم لنڈن چلے گئے تھے، پرماننٹلی ریزائڈ کر رہے تھے لنڈن میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ قائد اعظم واپس کیوں آئے؟ تو قائد اعظم سے خود پوچھا گیا، یہ ریکارڈ کی بات ہے، تو قائد اعظم نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے مجھے اقبال نے خطوط لکھے تو میں واپس آیا، لیاقت علی خان صاحب نے خطوط لکھے میں واپس آیا، ان کا بھی اپنی اپنی جگہ پہ رول تھا، لیکن دس ون ٹائم آئی واز اسلیپ ان مائی اپارٹمنٹ ان لنڈن، میں سو رہا تھا اپنے اپارٹمنٹ میں اور مجھے آواز آئی اور میں بیدار ہوا، میں نے دیکھا تو لگا کہ ایسی جیسے کوئی میرا خیال تھا، پھر مجھے آواز آئی، میں اٹھا، پھر مجھے لگا خیال تھا، تیسری دفعہ مجھے لگا کہ دیر از اے پریزنس ان مائی اپارٹمنٹ اینڈ اے وائس ایمرجڈ اینڈ دا وائس ایڈریسڈ می ان انگلش، واہ، او محمد علی گیٹ اپ، I am your Lord Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Go back to India and save the Muslims from the atrocities of the Hindus. Ultimately you will prevail. یہ ریکارڈ کی بات ہے، یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کہہ رہا جس کو ہم کتابوں کے اندر، یہ لکھی پڑھی بات ہے کہ محمد علی جناح صاحب قائد اعظم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، بشارتیں تھیں، اور وہ بشارتوں کی وجہ سے وہ آئے اور پھر آ کے جو سارا معاملہ ہوا۔ آپ قائد اعظم کی کون سے لیڈرشپ کے وصف سے ڈاکٹر صاحب انسپائر ہوتے ہیں جب ہم قائد اعظم کو ایک پیکج کے طور پہ دیکھتے ہیں؟ دو چیزیں جی، نمبر 1 تو ہے اعتماد اور یقین، واہ، اور یہ جو واقعہ آپ نے کوٹ فرمایا ہے، واہ، اس کے بعد کوئی اعتماد میں شک رہ سکتا ہے؟ واہ، واہ، وہ ختم ہو، پہلے ہی سیلف بلیف، یس، وہ پہلے ہی کمیٹڈ تھے، واہ، اور اس واقعے نے تو پھر ان کو یقین مہر لگا دی۔ واہ، واہ، دوسری چیز تھی قائد کی اصول پسندی، ہاں، یعنی ہر بندہ ان کی اصول پسندی اور ان کا ڈسپلن اس سے آگاہ تھا۔ مین آف پرنسپلس، ہاں، ڈسپلن اور اصول پسندی کی وجہ سے یہ ہوا جو ابھی آپ نے فرمایا نا، کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر بغیر کسی تصادم کے اور بغیر کسی انارکی کو پیدا کیے ایک پوری ریاست لے لی۔ یار، لوگ مقدمہ نہیں جیت سکتے فریم ورک کے اندر، یعنی آپ ان کی مہذبانہ اپروچ اور ان کی جو شائستگی اور ان کی جو تہذیب اور ان کی جو میچورٹی کا لیول تھا وہ دیکھیں، یعنی جیل میں بھی نہیں گئے، کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ برٹش راج انہیں جیل میں ڈال دے، یعنی ان کے لاء کے اندر رہتے ہوئے۔ اور آپ دیکھیں قائد اعظم جب ایڈریس کرتے تھے بڑے بڑے گیدرنگز کو، ٹھیک ہے، انہوں نے کہیں پہ کسی کو، ان کو ابھار بھی تو سکتے تھے، ٹھیک ہے، نافرمانی، سول نافرمانی کی طرف، سول ڈس اوبیڈینس کی طرف لے جا سکتے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں کیا، صرف موٹیویٹ رکھا، کلیئرٹی۔ آپ قائد اعظم کے، میں نے نا ابھی کچھ دن پہلے میں قائد اعظم کے کچھ فرمودات اکٹھے کر رہا تھا مختلف موضوعات پر، اور آپ یقین کیجئے ان تمام موضوعات کا احاطہ کر کے مجھے 2 چیزیں لگیں۔ ایک، قائد اعظم قوم کا مورال ڈاؤن نہیں ہونے دیتے تھے، دوسرا قائد اعظم قوم کو جس چیز پر انسسٹ کرتے تھے وہ ایجوکیشن تھی، بے شک، بہت انسسٹ، ہر خطبہ آپ دیکھ لیں کسی بھی موضوع پر آخر پہ تعلیم، اور فرماتے تھے کہ اگلے نسلوں میں پاکستان بنا کے یہ میں نے تمہیں دیا ہے۔ اب ڈھاکہ یونیورسٹی میں خطاب ہے کہ اب تم میں آگے اب جو دور آ رہا ہے، فرماتے ہیں صرف وہ قوم سروائیو کرے گی جو علم کی بنیاد پہ اوپر آئے گی، لہٰذا اپنے آپ کو علم میں پختہ کرو۔ یہ قائد کی وہ اپروچ تھی۔ نمبر 1 کمٹمنٹ، یقین، نمبر 2 ڈسپلن، اور جو ان کی ذات کے اندر تھا سارا کا سارا ڈسپلن، اور نمبر 3 جو ان کے اندر تھا وہ تھی صبر اور تحمل۔ ہم فوراً عجلت پسند ہو جاتے ہیں، ریزلٹس نہیں آتے، ٹھیک ہے نا۔ بہت ساری میٹنگز کے احوال موجود ہیں، لیاقت علی خان صاحب تھے اور کچھ لوگ تھے، تو بہت ساری چیزوں میں جب بار بار ظاہر ہے ہم تو اب ڈسکس کر رہے ہیں نا، چونکہ فائنلی وی ہیو گینڈ پاکستان، لیکن یہ آسان تو نہیں تھا، بالکل بہت سٹرگل ہوئی، بہت نشیب فراز آئے، تو بہت ساری ایسے ڈسکشنز ہوتی۔ تو قائد اعظم نے جب یہ واقعات حضور علیہ السلام کی زیارت والا ہو گیا نا، اس کے بعد آ کے سب کو یہ کہتے تھے کہ ڈیفینیٹلی ایٹ دا اینڈ وی ول ڈو دس، لیکن آپ لوگ اعتماد کے ساتھ چلیں اور اس کو گیو اپ نہ کریں، اسٹریٹجیز کو بدلتے رہیں۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو قائد ہوتا ہے، یہ خصوصیت قائد کی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لیڈر قائد کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قائد وہ ہوتا ہے جو عوامی مزاج اور بہتی رو، بھائی اب کس چیز کی ضرورت ہے اس کو دیکھ کر اپنی ترجیحات کا تعین نہیں کرتا، بلکہ وہ حقیقت حال کو دیکھتا ہے کہ اس وقت لوگوں کو ضرورت کس طرف جانے کی ہے۔ ضرورت اگر ان کو رائٹ کی طرف جانے کی ہے، ساؤتھ کی طرف، اور وہ ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں،
تو وہ بے شک اکیلا کھڑا ہوگا، وہ کبھی بھی ویسٹ کی طرف نہیں جائے گا، وہ ساؤتھ کی طرف کھڑا ہوگا، چونکہ وہ یہ اپنے عمل سے بتائے گا کہ اس وقت اس طرف جانے کی ضرورت ہے، اور جو عوامی پریشر میں آ کے وہی کرنے لگ گیا جو عوام کر رہی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ من حدیث کا ترجمہ ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ کبھی لیڈر نہیں ہو سکتا، یہ قائد اعظم کا کام تھا۔ پوری کی پوری مذہبی ایلیٹ قائد اعظم کے خلاف تھی، بڑے بڑے نام، اچھا اور اس میں سے بڑے بڑے نام قائد اعظم کے ساتھ بھی تھے، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب، یہ ان لوگوں کے تھے بالکل، اور بہت سارے لوگ ساتھ تھے، صوفیاء پسند جتنے بھی بزرگان تھے وہ قائد اعظم کے ساتھ تھے، لیکن ایک بہت بڑی جو تھی مذہبی ایلیٹ وہ قائد اعظم کے اگینسٹ تھی، وہ قائد اعظم کو الٹے سیدھے نام رکھتے تھے، وہ کہتے تھے اب یہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑے گا جس کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، یہی ساری عمر یہ اقبال کو تانے ملتے، لیکن دیکھیں کہ جو قائد کر گئے اور جو اقبال کر گئے، اب وہ لوگ جن کے بڑے اقبال کے فتوے دیتے، اور اب تو پھر دوبارہ اقبال کا چیپٹر کھل گیا اگر آپ فلم میں ہو، بالکل، وہ کچھ بے وقوف لوگ جو ہیں ان ہستیوں کو کنٹروورشل کر رہے ہیں۔ بس اللہ معاف کرے سر، پتہ ہے کیا ہے، ہم بنیادی طور پہ بے قدرے لوگ ہیں، ہمارے ہاں جب تک کوئی صاحب مزار نہیں ہوتا وہ صاحب قدر نہیں ہوتا، اور اب تو ہماری قدریں اتنی پست ہو چکی ہیں کہ ہم صاحب مزار کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ہاں بالکل، اور یہ اس بات کو ویسے یہ تو ایک نوحہ ہے جو پرماننٹلی ہمیں، میرا خیال ہے ہمیں نوحہ کو نہ رہنا ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی، جیسے ابھی آپ بھی فرما رہے تھے اور ہم نے پہلے بھی کانورزیشن کی کہ آف کورس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر ہے، لیکن ایک واقعہ تھا کہ جب آپ نے اعلان کیا کہ اگر اس پوائنٹ کے بعد ہماری باتوں کو، ہمارے موقف کو نہیں مانا جاتا تو ہم باہر بھی نکلیں گے، اور اس کو تاریخ میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے کہا گیا۔ اور ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی جب کال دی تو قائد اعظم نے اس کی وجہ تسمیہ بتائی کہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے جمعے کا دن تھا اور اس دن رمضان تھا اور یوم فرقان تھا۔ آپ نے کہا کہ جیسے بدر والے دن مسلمان نکلے تھے، مسلمان جیتے تھے، یہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے یوم فرقان، یوم بدر کی مناسبت سے میں یہ اس کو ڈکلیئر کر رہا ہوں۔ یعنی ہی واز سو کانشیس of Muslim history also and he was consistently seeking inspiration from Muslim history۔ تو یہ ہمارے بہت سے لوگوں کو کے علم میں نہیں ہے کہ قائد اعظم نے جب ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی بات کی، باہر نکلنے کی بات کی، تو غزوہ بدر سے وہ انسپریشن لے رہے تھے۔ اچھا، اقبال کے پاس کہتے ہیں جی نہرو آئے، پنڈت جواہر لال نہرو آئے، اور اقبال صاحب فراز تھے، 1937 کا غالباً یہ واقعہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کے پنڈت صاحب نے علامہ اقبال کو بڑا پریز کیا، گلوریفائی کیا، اور ان کو کہا کہ اصل میں مسلمانوں کے لیڈر تو آپ ہیں، مفکر تو آپ ہیں، آپ آگے بڑھیں، آپ لیڈ کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اور پنڈت جواہر لال نہرو زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، علامہ اقبال جو ہے اپنے بستر پہ تھے، تو علامہ اقبال کا رنگ سرخ ہو گیا، وہ جلال میں آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں محمد اقبال قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک سپاہی ہوں، آئی ایم بٹ ون آف ہز سولجرس، کیونکہ وہ ایک پرانی اسٹریٹجی ہے نا، ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ تو علامہ اقبال کا جو قائد اعظم کے ساتھ تعلق ہے، آپ نے اشارہ بھی کیا اس حوالے سے، آپ اس پہ کوئی روشنی ڈالیں کہ علامہ صاحب قائد اعظم کے ساتھ جو ایک محبت کا رشتہ پھر قائم ہوا۔ بنیادی چیز تو یہ ہے، میرے اعتقاد تو یہ ہے کہ علامہ بڑے تھے، آف کورس وہ ایک انٹلیکچوئل تھے، بات کرنے لگا، کوئی شک نہیں، ہر حوالے سے بڑے تھے بے شک، لیکن اصل انہوں نے بتا دیا کہ بڑا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کاز میں کسی کے ساتھ بھی چلنا پڑے تو وہ بڑا چھوٹا ہو کے چلتا ہے۔ واہ واہ واہ، اصل کاز تھی ان کے پیش نظر اپنے خواہشات اور انا کے بت، بالکل بے شک۔ تو یہ انہوں نے آ کے، اب آپ دیکھیں یعنی اپنی اس پر ضرب لگانا کہ ایک بندہ، ہمارے ہاں تو خوشامد پسندی ہے ہر جگہ، ایک بندے نے آ کے ان کو تھوڑا چکایا، اور آپ ان کا رسپانس دیکھیں، وہ فوراً کوئی عام آدمی نہیں ہے، پنڈت جواہر لال نہرو، اور وہ فوراً سمیل کر گئے کہ یہ جو ہے یہ ان کی وہی چال ہے پرانی، ڈیوائڈ اینڈ رول، تاکہ مجھ سے دو سٹیٹمنٹس لیں گے، ادھر جا کے بتائیں گے، اور مسلمانوں میں یہ اس طرح کی بدگمانیاں پیدا کریں گے۔ یہ جو ہے نا، یہ چیزیں جو ہم بیان کرتے ہیں سر، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اور ہمارے جو آج کے سیاستدان ہیں ان کو ان چیزوں سے سیکھنا ہے کہ اگر کوئی اس طرف لائے تو ہمیں نہیں جانا، ہم نے صرف قائد کا تصویر نہیں چھاپنی تھی نوٹ پہ، اور اقبال کا صرف مفکر پاکستان کے طور پہ نام بھی نہیں لینا، ہمیں کوئی دو چار لفظ بھی یار ان سے سیکھنے ہیں۔ یہ روشنی کے وہ مینار ہیں کہ جن پر دنیا تحقیق کر رہی ہے۔ اس وقت چار لوگ ہیں، ایک مولانا روم، ایک اقبال، ایک شیخ ابن عربی اور ایک غزالی، جن مسلم سکولرز پر سب سے زیادہ مغرب ویسٹ میں ریسرچ ہو رہی ہے، وہ یہ چار لوگ ہیں بالکل، اور ان میں سے ایک اقبال ہمیں میسر ہے، ہمارے خطے کو اور ہمارے ملک کے آئیڈیولوجیکل لیڈر ہیں وہ سارے کے سارے،
اور ہمیں صرف ان کی دیکھیں، آج تک آپ دیکھیں میرا ہمیشہ یہ رونا رہا ہے، اقبال جیسی ہستی ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں ان کا یوم وفات کیا ہے، یوم پیدائش کیا ہے، ان کے 4 لیکچر، ان کی آئیڈیالوجی سے ہمیں دور رکھا گیا، سمجھے؟ یعنی مجھے تو یاد ہے میٹرک میں جب مجھے اقبال کے اشعار یاد تھے اور سمجھ نہیں آتے تھے، میں اس وقت بھی بستر کے نیچے ان کا اردو کلیات رکھتا تھا، تو مجھے تو عشق تھا نا شروع سے ہی، پتہ نہیں کب ہوا۔ اب ہمارے بچوں کو اقبالیات سے دور رکھا گیا ہے، اقبال کی بنیادی فلسفی سے دور رکھا گیا ہے۔ ہمارے کسی ٹیچر کو بلائیں اور پوچھیں اقبال چاہتے کیا تھے، صرف یہ بتائیں، نہیں بتا سکتے۔ اقبال کا فلسفہ خود ہی کہا تھا، نہیں بتا سکتے۔ جو دو قومی نظریہ ہم نے رٹا لگا رکھا ہے، وہ بنیاد اس کی کیا تھی، نہیں پتہ۔ اس سے تھوڑا اوپر چلے جائیں، سر سید احمد خان نے کیا بنیادیں ڈالی تھی، نہیں پتہ۔ تو سر جو قوم اپنی اصل آئیڈیالوجی سے بھی ہٹ جائے، اور ہمارا مطالعہ پاکستان میں صرف تاریخیں ہیں، مارچ اللہ کب آیا، حکومت کب آئی، فلاں کب گیا، وزیر کب آئی، ہم نے وہ تجزیہ کرنے کی ہنر چھین لیا۔ اب وہ جو آئیڈیاز کے اوپر، اقبال نے کیا کہا تھا کہ اپنا جہانے نو پر ہے، وہ کیا شعر ہے، افکار جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، ہاں جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اب ہم سنگ و خشت سے جہاں پیدا کرنے چل پڑے ہیں۔ یہ افکار بتائیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے یہ افکار تھے، ان کو آگے لے کر ہم نے کیسے چلنا ہے۔ اچھا، وہ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں، سر سید کے باب میں شدید ناانصافی ہم نے بالکل ہمیشہ اب اور تک کر رہے ہیں۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، میں اپنے ویورز کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہستیاں آف کورس کئی غلطیاں بھی ان سے ہو سکتی ہیں، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ ان کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں۔ ان کی کنٹریبیوشن تو دیکھیں، علی گڑھ موومنٹ، وہ تب انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی الٹیمیٹلی وہ قیام انہوں نے اس کا عمل میں لے کے آئے، علی گڑھ مسلم کالج تھا اس وقت، سائنٹیفک سوسائٹی کہ مسلمانوں کو وہ نئے دور کے ساتھ کیسے آپ نے شانہ بشانہ رہنا ہے، جینے کا ہنر سکھایا، اور وہی پھر لوگ جو ہیں مسلم لیگ کی بیک بون بنے ہیں، تو وہ تو بہت بڑے ہمارے ہیرو ہیں۔ اور جب ولیم مور نے کتاب لکھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو دیر واز اونلی ون مین، سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان لنڈن گئے، لنڈن میں انہوں نے ایک ٹرانسلیٹر ہائر کیے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے برتن بھی بیچ دیے ہیں اس کام کے لیے۔ کسی عالم کو تو فار دیٹ میٹر نہیں چنا گیا نا، رب العزت نے بھی سر سید کو چنا، مخلص آدمی تھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے رہے۔ علامہ اقبال کی بھی یہی بات، قائد اعظم بھی اپنے درجے پہ۔ اچھا، ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہم اس کو بات کو لے کے جاتے ہیں، قائد اعظم کہ ہاں ہمیں پنکچویلٹی بھی بڑی نظر آتی ہے، وقت کی پابندی۔ ہمارے ہاں آج کل، میں خود اس میں ہم سب شامل ہیں، ہمارے لیے وقت اتنا اہم نہیں ہے، وقت کو ضائع کرنا وقت کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انوگریشن تھی اور 10 بجے یا 11 بجے کا وقت تھا، تو قائد اعظم ڈاٹ اس ٹائم پر پہنچ گئے، جو وقت تھا وہ پہنچ گئے۔ اور جب قائد اعظم تشریف لے کے آئے ایز گورنر جنرل، تو اور لوگ بہت کم تھے جو وہاں پر موجود تھے، پرائم منسٹر صاحب، لیاقت علی خان صاحب بھی موجود نہیں تھے، دیگر لوگ بھی موجود نہیں تھے، وہ بعد میں آئے۔ تو قائد اعظم نے آرڈر دیا کہ جو لوگ نہیں آئے ان کی کرسیاں اٹھا دی جائیں، وہ کھڑے ہو کے اس تقریب میں شرکت کریں۔ اور اس تقریب میں کہتے ہیں کہ خان لیاقت علی خان پرائم منسٹر صاحب بھی کھڑے ہو کر شریک تھے۔ تو قائد اعظم اتنے ڈسپلنڈ، اتنے پنکچوئل، اور یہ وہ باتیں ہیں میرا خیال ہے جو ہمارے بچوں کو ہم نے سکھانی ہے بچپن سے ہی، کہ ان کا ایتھیکل مورل فائبر اس قسم کا ہو۔ تو آپ یہ وقت کی پابندی، پنکچویلٹی، ڈسپلن، اس حوالے سے اگر کچھ شیئر کریں ہمارے ویورز کے لیے۔ دیکھیں جی، ہمیں تو ان سے سب چیزیں سیکھنی ہیں، اور یہ بہت زیادہ سیکھنے والی بات ہے۔ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں، اور ہمیں سب کو یہ سیکھنے والی بات ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ترجیحات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، پریورٹیز۔ وقت کو بر وقت استعمال کرنا ہماری ترجیح کے اندر بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے کہ جب وقت آیا 18 گھنٹے کام کر لیا، اور جب ہم وہاں سے نکلے تو پھر 4 دن لفٹ ہی نہ کروائی۔ تو لہٰذا جو ہوتی ہے نا کنسسٹنٹ ورک، یہ بڑا اثر رکھتا ہے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب عمل کیا تھا؟ حضرت سید عائشہ، بخاری کی حدیث، حضرت عائشہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل محبوب، ہر وہ عمل محبوب تھا جو اگرچہ مقدار میں بہت تھوڑا ہو مگر ہمیشگی سے کیا جائے۔ واہ واہ، مداومت عمل، مداومت عمل۔ اب یہ کیوں؟ اب یہاں پر میں ہیومن سائیکالوجی کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اپنا نوم چومسکی کی کتاب ہے ہیومن سائیکالوجی پر۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں اچھا انہوں نے یہ حدیثیں کوٹ کی ہوئی ہیں, حیرت کی بات ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک کہا ہے, چونکہ میں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ آپ کی شخصیت کا کوئی عمل حصہ تب بنتا ہے جب آپ کنٹینیوسلی اس کو 62 ڈیز سے اوپر لے جاتی ہیں. یعنی اگر تو عمل محض ثواب کے لیے تو ایک دفعہ کر کے اٹھ جائیں, لیکن رسول اللہ کی تعلیمات ثواب کے لیے نہیں تھی, شخصیت سازی کے لیے, رجال سازی کے لیے. تو رجال سازی کے لیے ضروری تھا کہ ایک عمل اگرچہ تھوڑا ہو مگر مسلسل کیا جائے, مسلسل کیا جائے. اور اسی طرح جو نیگیٹو ڈائمنشن تھی اس میں بھی روکا, فرمایا کہ ایک دفعہ گناہ ہو جائے تو توبہ, ایک دفعہ گناہ ہو جائے تو خطا ہے, اللہ نے قدم اٹھا رکھا ہے, پھر بار بار کرو تو وہ گناہ ہے, وہ خطا سے اٹھ کے گناہ میں چلا جاتا ہے اور گناہ کی معافی ہے اور تلافی ہے. پھر اگر گناہ کے بعد اس پر ڈٹے رہو تو فرمایا پھر وہ ہٹ درمی اور سرکشی ہے اور اللہ سرکشوں کو نہیں چھوڑتا, یہ نیگیٹو ڈومین ہے. تو لہٰذا اور حضور نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. آپ اندازہ کیجئے, ویجیلنسی دیکھیے, وہ کتنا ویجیلنٹ بنانا چاہتے تھے ہمیں کہ یار تمہیں خود یہ اندازہ ہو کہ یہ کیفیت طاری ہوئی تھی, میں اس عمل میں پھنسا تھا, اب دوبارہ وہ طاری ہو رہی ہے. تو میرا نبی کہتا ہے کہ انسانیت کا شرف یہ ہے کہ اب دوبارہ یار ادھر نہیں جانا. تو لہٰذا آپ نے خود اپنی پوری پرسنالٹی کو مینیج کرنا. تو قائد اعظم نے ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو مینیج کر لیا تھا. ہم تو کہتے ہیں نا کرنا ہے, وہ کر چکے تھے. بر وقت ہر شے ہو رہی ہے. بلکہ ایک ہمیں چھوٹے ہوتے واقعی سنایا جاتا تھا, مجھے معلوم نہیں وہ کسی کتاب میں ہے کہ نہیں, کہ قائد اعظم جب اپنے آفس اپنی اس میں چیمبر میں پہنچے تو جو وہاں پہ کوئی شخص پہلے بیٹھا تھا یا ساتھ والے آفس میں تھا, تو وہ قائد اعظم کی ٹائمنگ کو دیکھ کے اپنی گھڑیوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے کہ اگر مسٹر جناح اس ٹائم پہ پہنچے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ تو اتنے ٹائم پہ پہنچتے ہیں اور ہماری واچ یہ ٹائم بتا رہی. تو یہ ہے وہ آپ کی کمٹمنٹ کہ آپ کا بڑے سے بڑا دشمن آپ کی ان ایٹریبیوٹس کو اکنالج کرے اور اس کے خلاف نہیں جا سکتا اور اس کے خلاف بات نہیں. سر اور خوبی ہوتی وہی ہے جس کو دشمن اکنالج کرے. ڈاکٹر صاحب بہت مزہ آیا آپ سے کانورزیشن کر کے حضرت قائد اعظم کے حوالے سے. اور ویورز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں نے جو چند بڑے نام, اور خاص طور پر ہم مسلم برِ صغیر کی بات کریں تو جو چند بڑے ہیروز ہم نے پیدا کیے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح ان میں سے سر فہرست ہیں. اور قائد اعظم کا وہ جو 1 سال علالت کا پیریڈ ہے جس میں آپ گورنر جنرل بھی بنے تھے, کیا آپ نے اگزامپل سیٹ کی ہیں کہ خود گورنر جنرل ہاؤس کا بل دے رہے ہیں, خود لائٹس بجھا رہے ہیں, ایکسٹرا لائٹس آف ہو رہی ہیں, 1 روپیہ صرف اپنی تنخواہ, ایک نمائشی سمبولک سیلری وہ مقرر کی ہے, اور اپنے بیوروکریٹس کو, اپنے سیکرٹریز کو اس بات کی تاکید کر رہے ہیں کہ پبلک منی ذات کے لیے استعمال نہ ہو. ایسے بہت سے واقعات ہیں. اپنی ساکس تک خریدنے کے لیے خود پیسہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دکاندار کو یہ نہ کہنا کہ یہ گورنر جنرل نے منگائی ہیں, قائد اعظم نے منگائی ہیں, کیونکہ پھر وہ پیسے نہیں لے گا, یہ میرے پیسے جو ہیں یہ لے جاؤ. کس طریقے سے پبلک منی سے کک کو نہیں آنے دے رہے جو ان کے کچن کا کام کرے, بلکہ اپنی ذاتی پیسوں سے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ایک غریب ملک ہیں اور یہ اللہ تللے ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ ان کا کردار تھا. میرا خیال ہے قائد اعظم کا وہ 1 سال جب وہ اس ہیلم آف دی افیئرس کے اوپر متمکن رہے, اس کو سلیبس میں ہونا چاہیے, ہماری سول سروسز کی اکیڈمی میں پڑھانا چاہیے, ہمارے دیگر اداروں کی اکیڈمیز میں نئے افسروں کو پڑھانا چاہیے, تاکہ وہ درد پیدا ہو اس دھرتی کا, پبلک منی کو بچانے کا, پبلک منی اور ریسورسز کو پریزرو کرنے کا. قائد اعظم میں یقینی طور پہ ایک اپنے درجے پر ہمیں خلافت راشدہ کی ایک جھلک, ایک گلمپس ان کی پرسنالٹی میں نظر آتی ہے, the way he wanted to govern the Islamic Republic of Pakistan. ویورز ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی جو کنٹریبیوشن تھیں وہ اللہ کے حضور یقینی طور پہ مقبول ہیں. اللہ تعالیٰ قائد کے درجات کو بلند کرے, اور اس ملک پر کوئی قائد اعظم کے طفیل, کوئی قائد کی جھلک دکھانے والا, کوئی پولیٹیشین, کوئی پولیٹیکل لیڈر, کوئی ایسا قائد دوبارہ آئے جو پاکستان کی اس ڈوبتی نیا کو پار لگائے اور پاکستان ریوائیول کے پاتھ پہ چلے. ویورز یہ تھا ہمارا آج اسپیشل پروگرام. وی ور آفرنگ آر ٹریبیوٹ ٹو قائد اعظم محمد علی جناح. دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی signing off. Keep watching انسان کل اور آج.